حدیث شریف میں چھوٹے اور اونچے جنتی کے مرتب کا ذکر ہے، اس کے درمیان میں اور خدا جانے کتنے درج ہوں گے اور مرتبوں کے اعتبار سے کتنی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ دیدار الہی تو سبھی جنتیوں کو نصیب، لیکن سب سے زیادہ اعزاز و اکرام جس کا ہوگا اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ صبح شام دیدار الہی سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں مومن لوگ دیکھیں گے اور کافر و منافق اس نعمت سے محروم ہوں گے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جہت دشا سے پاک ہے۔ اللہ کو جنتی دیکھیں گے، یہ حق ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ خدا بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی پیٹھ پر پل صراط رکھ دی جائے گی اور رسولوں میں سے اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے میں اس کے اوپر سے گزروں گا۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی نہ بولتا ہوگا اور ان کا بولنا اس دن یہ ہوگا کہ اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ، سلام رکھ۔ اور دوزخ میں سادان کے کانٹوں کی طرح بڑی بڑی سنڈاسیاں ہوں گی جن کی بڑائی کا اللہ ہی کو علم ہے۔ ان سنڈاسیوں کے سر جمبور کی طرح مڑے ہوئے ہوں گے اور دوزخ سے نکل کر لوگوں کو ان کے بد اعمال کی وجہ سے اچک رہی ہوں گی۔ بس ان کے اچکنے کی وجہ سے کوئی تو پل صراط سے دوزخ میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، یہ کافر ہوں گے، اور کوئی کٹ کر دوزخ میں گر جائے گا، پھر بعد میں نجات پائے گا، یہ گناہگار مسلمان ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما کر فارغ ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں کو دوزخ سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو نکال لو۔ ایسے لوگوں کو فرشتے نکال لیں گے اور ان کو سجدوں کے نشانوں سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے جو ماتھے پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے جو جل بھن چکے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں ارشاد فرمایا کہ داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ نکال لیے جائیں گے جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اس لیے ان کو پھر نہر الحیات میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ حضرات موتی کی طرح نروح الحیات سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی سزا میں بہت سے لوگوں کو دوزخ کی آگ کے جھلسنے کا اثر پہنچے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے، بس ان کو جہنمی کہا جائے گا۔ ان حضرات کو جہنمی کہنا ان کی برائی کرنے کے لیے نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی یاد دلانے کے لیے ہوگا، تاکہ دوزخ کی تکلیف کو یاد کر کے جنت کے لطف میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں میں سے دو شخص بہت چیخ و پکار شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو نکال لو۔ فرمائیں گے کہ تم دونوں اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے اس لیے کیا کہ آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ بے شک میری رحمت تمہارے لیے یہ ہے کہ دوزخ میں جس جگہ تھے وہیں واپس جا کر اپنی جانوں کو ڈال دو۔ چنانچہ ان میں سے ایک جان کو دوزخ میں ڈال دے گا جس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دے گا، اور دوسرا شخص رہ جائے گا جو اپنے کو دوزخ میں نہ ڈالے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے اس چیز سے کس نے روکا کہ تو اپنے کو دوزخ میں نہ ڈالے؟ وہ عرض کرے گا کہ اے رب، میں امید کرتا ہوں کہ جب مجھے آپ نے دوزخ سے نکال دیا تو اب اس میں واپس نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا، تیری امید پوری کر دی گئی۔ اس کے بعد دونوں شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ترمذی جنت میں سب سے آخر میں جانے والا حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جانے والوں میں سب سے آخری ہوگا۔ یہ شخص پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا، بس حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ بھری ہوئی ہے، کہیں جگہ نہیں۔ عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے اسے بھری ہوئی پایا، جگہ تو نہیں، پھر اندر کیسے جاؤں؟ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا، تجھے دنیا کے برابر جگہ دی گئی اور اسی قدر 10 گنا زمین اور دی۔ یہ سن کر وہ عرض کرے گا، کیا آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں حالانکہ آپ سب کے بادشاہ ہیں؟ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا
कि यह फरमा कर हंसे, यहां तक कि आपकी आखिरी दाढ़ें भी जाहिर हो गईं कि बेचारा इतनी भारी देन को, जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, मजाका समझा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि सहाबा किराम के माहौल में यह बात कही जाया करती थी कि यह शख्स सबसे कम दर्जे का जन्नती होगा, जो सबसे आखिर में दाखिल होगा और 10 गुना जगह पाली। दुनिया और दुनिया जैसी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से आखिरी जन्नती के दाखिले का वाकया इससे ज्यादा तफसील के साथ भी रिवायत किया गया है। फरमाते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि सबसे आखिरी शख्स जो जन्नत में जाएगा यह वह होगा जो दोजख से निकलने की हिम्मत करके कभी पांव चलेगा और कभी गिर पड़ेगा और कभी उसको आग की लपट झुक, जिसने मुझे तुझसे निजात बख्शी। सच तो यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे वह नेमत दी है जो पहलों पिछलों में से किसी को भी ना दी। इसके बाद एक पेड़ के करीब कर दीजिए ताकि उसका साया हासिल करूं और पानी पीऊं जो इसके नीचे बह रहा है। हक ताला फरमाएगा, अजब नहीं, अगर मैं तुझे यह नेमत दे दूं तो इसके बाद तो और कोई दरख्वास्त करने लगे। वह अर्ज करेगा कि ऐ रब, नहीं ऐसा ना करूंगा, और अहद करेगा कि इसके बाद और कुछ ना मांगूंगा। और अल्लाह उसको मजबूर समझेगा कि इस यक्त इसकी नीयत यही है, मगर निवाह ना सकेगा, क्योंकि उसको वह चीज नजर आएगी जिसके बिना सब्र ही ना कर सकेगा, चुनांचे पानी पिएगा। इसके बाद उनकी नजर के सामने दूसरा पेड़ बुलंद कर दिया जाएगा जो पहले पेड़ से बहुत अच्छा होगा। बस उस पर नजर पड़ेगी तो अर्ज करेगा कि ऐ रब, मुझे उसके नजदीक पहुंचा दे ताकि उसके नीचे बहने वाला पानी पीऊं और उसके साए में बैठूं, और उसके अलावा आपसे कुछ न मांगूंगा। इरशाद होगा कि ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे अहद नहीं किया था कि और कुछ न मांगूंगा? अजय नहीं, अगर मैं तुझे उसके करीब कर दूं तो फिर और कुछ मांगने लगे। बस वह अहद करेगा कि इसके सिवा और कुछ न मांगूंगा। अल्लाह ताला उसको मजबूर समझेगा, क्योंकि इसके बाद उस चीज पर नजर पड़ेगी जिसके बगैर सभी ना कर सकेगा। बस उस पेड़ के पास अल्लाह ताला पहुंचा देगा और वह उसका साया लेगा और पानी पिएगा। इसके बाद जन्नत के दरवाजे के करीब एक पेड़ उसके सामने कर दिया जाएगा जो पहले माक दोनों पेड़ों से ज्यादा खूबसूरत होगा। बस वह अर्ज करेगा कि ऐ रब, के करीब पहुंचा दीजिए ताकि उसका साया ले लूं और पानी पी लूं, इसके सिवा आपसे कुछ ना मांगूंगा। इरशाद होगा कि ऐ इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे पक्का वायदा न किया था कि और कुछ ना मांगूंगा? अर्जू करेगा कि बेशक, ऐ रब, अहद किया था, मगर इस बार और सवाल पूरा कर दीजिए। इसके सिवा आपसे कुछ ना मांगूंगा। और हक ताला उसे मजबूर समझेगा, क्योंकि उसे वह चीज नजर आएगी जिसके बगैर सब्र कर ही ना सकेगा। चुनांचे उस पेड़ के करीब कर दिया जाएगा। जब उसके करीब हो जाएगा तो जन्नतियों की आवाजें सुनाई देंगी। फिर ललचाएगा और कहेगा कि ऐ रब, मुझे इसके अदन पहुंचा दीजिए। इरशाद होगा कि ऐ इब्ने आदम, आखिर तेरा सवाल करना किसी तरह खत्म भी होगा। क्या तू इससे राजी होगा कि तुझे दुनिया के बराबर और दे दूं और उसके साथ उतना ही और दे दूं? वह अर्ज करेगा, आप मुझसे मजाक। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो रमजान की बात और दिन की बात या नमाज के बारे में किसी को बताता है तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं